لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اما بعد فقد قالت مولاتنا فاطمة الزہرا علیہا السلام: فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے، فرزند زہرا کی تشریف آوری کے لیے اور فاطمہ زہرا کے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کے حصول کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کل آپ کے سامنے خطبہ فدکیہ پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور 4 ابتدائی نکات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق حاصل رہی تھی، جس میں پہلا نقطہ حمد و ثناء الہی سے متعلق تھا، دوسرا حصہ نبوت اور رسالت کے تعارف کے حوالے سے تھا، اور آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے مسئلہ امامت کے ساتھ، کہ مسئلہ امامت میں انسان اسی وقت شک و شبے کا شکار ہوتا ہے کہ جب مسئلہ رسالت اور مسئلہ امامت میں واضح اور روشن اور بین موقف اختیار نہیں کرتا. اور تیسری بات آپ کی خدمت میں کل یہ پیش کی گئی تھی کہ جب بھی آپ کسی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس کی ذمہ داریوں کی جانب، تو ابتداءً اس کو اس کے مقام اور اس کی منزلت سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں کس مقام اور منصب اور کس منزلت پر ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھ سے کن ذمہ داریوں کا تقاضا کیا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے اسی خطبے کے چوتھے حصے پر گفتگو رہے گی، اور کوشش یہ ہوگی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں. حضرت سلام اللہ علیہا اس کے بعد کہ جب ان کی طرف متوجہ ہو کر کے فرماتی ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو اور پروردگار نے تمہیں امر و نہی کا حکم دیا تھا، اور وہ ساری باتیں جو کل گزر چکی، اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ فلسفہ احکام کا شروع ہو رہا ہے، یعنی بی بی ایک ایک کر کے بتا رہی ہیں کہ پروردگار نے اسے کیوں رکھا ہے، اسے کیوں رکھا ہے، اسے کیوں رکھا ہے، اسے کیوں رکھا ہے. ایک ایک دین کے حکم کو علیحدہ علیحدہ کر کے، الگ الگ کر کے بی بی بیان کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ پروردگار نے اگر اس بات کو رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اس حکم کو دیا ہے تو کیوں دیا ہے، شریعت میں اگر یہ بات آئی ہے تو کیوں آئی ہے، تاکہ انسان متوجہ ہو کہ شریعت میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف ایک عادت کے طور پر نہیں ہے، بلکہ کسی نہ کسی ہدف اور مقصد کے حصول کے لیے قرار دیا گیا ہے، اور ہم نے اور آپ نے ان اعمال اور ان افعال کے ذریعے سے ان اہداف کو حاصل کرنا ہے. کہ جس طرح سے آپ ماہ مبارک رمضان میں سنتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی وہ بھوکے اور پیاسے تو رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچا رہے ہیں، لیکن اس ہدف اور مقصد کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے جس کے لیے پروردگار نے روزے کی عبادت کو قرار دیا تھا. عبادتیں وسیلہ اور ذریعہ ہیں اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے کہ جس پر پروردگار انسانیت کو اور مسلمانوں کو اور مومنوں کو دیکھنا چاہتا ہے. بی بی یہاں پر جو آغاز کر رہی ہیں وہ ایمان سے شروع کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. پروردگار متعال نے ایمان کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک کی نجاستوں سے دور کرے. اب یہ ایک ایسی بات ہے جو واضح بات ہے،
ایمان آئے گا تو شرک خود بخود چلا جائے گا. اس مقام پر بی بی اس بات کو کیوں بیان کر رہی ہیں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک؟ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ دیکھو شرک اور ایمان صاحب درجہ ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم نے زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے ہی کلمے کو پڑھا، شہادتین کو پڑھا، زبان پر جاری ہوا، تم شرک کے پہلے درجے سے نکل کر ایمان کے پہلے درجے میں آ گئے. لیکن اس شرک کے پہلے درجے سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کے باقی درجے بھی تمہارے وجود سے ختم ہو گئے. شرک کے پہلے درجے سے نکلنا انسان کو مسلمان بناتا ہے. یہ بالکل پہلا قدم ہے. پہلا قدم تم نے بہت اچھا اٹھا لیا، درست اٹھا لیا. شرک کے پہلے درجے سے جیسے ہی تم نکلے اور تم نے کلمے کو پڑھا، شہادتین کو پڑھا، تو ایمان کے پہلے درجے میں داخل ہو گئے. لیکن اب تمہارے سامنے شرک کا دوسرا درجہ ہے جس سے نکلنے کے لیے صرف کلمہ کافی نہیں ہے بلکہ تمہیں کچھ اور کرنا پڑے گا. شرک کا تیسرا درجہ ہے جس سے نکلنے کے لیے وہ کام کافی نہیں ہے جو دوسرے مرحلے پر کیا تھا بلکہ تمہیں کچھ اور کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ یہ سلسلہ بڑھتے 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 کس مقام تک پہنچتا ہے کہ انسان صرف با ایمان نہیں رہتا بلکہ کل ایمان بن جایا کرتا ہے. یہ درجہ کب ہے؟ کہ جب شرک کے تمام تر مرحلوں کو انسان گزار دے اور ایمان کے تمام تر درجوں میں داخل ہو جائے تو پھر انسان کل ایمان بن جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لے کر کے آئے ہو، ایمان لے کر کے آؤ. کیا مطلب؟ ایمان تو لے کر کے آ گئے، اب کیوں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دوبارہ ایمان لے کر کے آؤ؟ نہیں، تم پہلے درجے کا ایمان لے کر کے آئے ہو. جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، جو شہادتین پڑھی ہیں، پہلے درجے کا ایمان ہے. اب اس ایمان کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید شرک کی وادیوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کلمہ پڑھ کر صرف انسان اپنی ظاہری طہارت کا سامان کرتا ہے. اب اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس کے بدن سے اگر کوئی چیز مرطوب ہو کر کے لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوگی. یعنی اس حد تک طہارت تمہارے وجود میں آئی ہے. لیکن کلمہ پڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ تمہیں باطنی طہارت حاصل ہو گئی ہے. باطنی طہارت کے لیے تمہیں شرک کے اگلے مرحلوں پر شرک کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایمان کی وادیوں میں داخل ہونا پڑے گا، اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے، نظریات کے ذریعے سے ایمان کے مراحل کو طے کرنا پڑے گا. جیسے جیسے ایمان کے مرحلے کو طے کرتے چلے جاؤ گے تمہارا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے. اس مقام پر فرمانے کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، تمہاری طہارت ایمان کے ذریعے سے. یعنی اگر ایک نقطے کے برابر بھی کہیں کوئی خباثت موجود ہے تو اس خباثت کو مٹانے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. اور تم رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے کردار کو دیکھو، اپنے کردار کا ملاحظہ کرو کہ تمہارا کردار کیا ہے. کیا تمہارا کردار واقعاً ان جیسا ہے کہ جو مکمل با ایمان ہے یا نہیں؟ صرف اور صرف تم نے کلمہ پڑھ کر ظاہری اسلام اور ظاہری ایمان کو تو قبول کیا ہے لیکن تمہارے وجود میں ابھی بھی شرک کی خباثتیں موجود ہیں. اسی لیے علماء کرام شرک کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک خفی اور شرک جلی. شرک جلی یعنی آشکارا شرک کہ میں خدا کو نہیں مانتا. ایک ہے شرک خفی کہ جو انسان کے وجود میں بہت آہستہ 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 پرورش پاتا ہے. اور اس شرک کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اس شرک کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ پروردگار تو بھی کچھ ہے اور میں بھی کچھ ہوں. یہ اس شرک کی نشانی ہے کہ جسے شرک خفی کہا جاتا ہے. اور یہ شرک سب سے پہلے کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں تجھے رب نہیں مانتا، تجھے معبود نہیں مانتا، تجھے خالق نہیں مانتا، تجھے مالک نہیں مانتا. نہیں، اس نے کہا پروردگار تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی سب کچھ ہے، لیکن تیری مرضی کے مقابلے پر میری بھی کوئی مرضی ہے. یہ شرک خفی کی نشانی ہے. بی بی متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو شرک خفی کی یہ نشانی رسول اللہ کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد تمہارے معاشرے میں بھی نظر آ رہی ہے. وہی شیطان والی نشانی شرک خفی تمہارے معاشرے میں بھی نظر آ رہا. تم کہہ رہے ہو پروردگار امامت کے سلسلے میں تیری مرضی ہے، ایک ہماری مرضی ہے. تو نے اسے بنایا ہے، ہم اسے بنانا چاہتے ہیں. ایک تیرا منتخب شدہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک ہمارا منتخب شدہ ہے.
یہ شرک خفی کی نشانی ہے کہ انسان خدا کے مرضی کے مقابلے پر اپنی مرضی کو فوقیت دے اور کہ پروردگار تیری مرضی اور تیری مرضی کے مقابلے پر میری مرضی، ایک بات تیری کہی ہوئی ایک بات میری کہی ہوئی، یہ شرک خفی کی نشانی۔ اور روایات میں ہے کہ اب گفتگو اسی مرحلے پر ٹھہر جائے گی، اگر میں رک جاؤں تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ شرک خفی انسان کے وجود میں کیسے پرورش پاتا ہے؟ فرمایا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر اگر کوئی سیاہ چونٹی چلے، کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ایک تو رات تاریک، پتھر کالا، چونٹی کالی، اور اس چونٹی کی حرکت کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اتنی آہستہ آہستہ وہ سیاہ پتھر پر حرکت کرتی ہے، خود بھی سیاہ پتھر بھی سیاہ، کون دیکھے گا کہ وہ سیاہ چونٹی کیا حرکت کر رہی؟ روایت میں ہے کہ شرک خفی تمہارے وجود میں ایسے آہستہ آہستہ پرورش پاتا ہے۔ پہلے دن انسان کو مشرک نہیں بناتا، بلکہ بہت آہستہ 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 تمہیں خدا سے دور کرتا چلا جاتا۔ اور بی بی اسی کی جانب متوجہ کر رہی ہیں اس خطبے میں کہ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک۔ اس کے بعد فرماتی ہے والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، پروردگار نے نماز کو قرار دیا ہے تاکہ تمہیں تکبر کرنے سے پاک کرے۔ نماز پروردگار متعال نے کیوں رکھی ہے؟ میں بارہا اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ پروردگار اجازت دے دے کہ رات کو گھر پہ آ کے آرام سے سکون سے نہا کے فریش ہو کے کھانا کھا کے 17 رکعت ایک ساتھ پڑھ لوں؟ کہا نہیں، 2 رکعت صبح پڑھنی ہے، 4 رکعت دوپہر میں پڑھنی ہے، 4 رکعت شام میں پڑھنی ہے، پھر 3 رکعت مغرب کے وقت، 4 رکعت دوبارہ رات میں۔ پروردگار نماز ہے نا، 17 رکعت تجھے چاہیے دن کی، میں 17 رکعت ایک ساتھ رات میں پڑھ لوں؟ کہا کہ نہیں، بار بار آ کر کے پروردگار متعال کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا تم دنیا میں ملوث ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے وجود میں تکبر آتا چلا جائے گا، اور اس تکبر کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار تم آؤ اور اللہ اکبر کہہ کر کے کہو کہ پروردگار جو کچھ ہے وہ چھوٹا ہے، تیری ذات بڑی ہے۔ بالکل اس دوا کی طرح کہ اگر ڈاکٹر دوا لکھ کر کے دے کہ 3 ٹائم آپ نے کھانی ہے، اور کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں رات کو 3 ٹائم کی دوا ایک ساتھ کھا لوں تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، 3 ٹائم کی دوا ایک ساتھ کھا لیتا ہوں؟ کہ نہیں، یہ دوا جیسے جیسے جراثیم تمہارے بدن میں بڑھے گا یہ دوا اسے ختم کرے گی، پھر دوبارہ بڑھے گا دوبارہ ختم کرے گی، دوبارہ بڑھے گا دوبارہ ختم۔ نماز بھی روح کے لیے بالکل اسی طرح سے، جیسے جیسے تمہارے وجود میں تکبر کی بیماری بڑھے گی، بزنس میں جاؤ گے دیکھو گے کہ ہاں کامیاب ہو رہے ہو، جو تم نے ڈیل بنائی تھی وہ بہت اچھی تھی، پروفٹ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، فوراً ذہن میں خیال آئے گا میں بھی تو کچھ ہوں، میں نے بنائی تھی۔ پروردگار کہے گا آؤ چھوڑو اس کرسی کو، آؤ مصلی پر کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کر کے بتاؤ پروردگار کے سامنے پروردگار میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تو ہے۔ بی بی اس خطبے میں ارشاد فرما رہی ہے کہ فجعل اللہ الصلاۃ، پروردگار متعال نے نماز کو قرار دیا ہے تنزیہا لکم عن الکبر، تاکہ تمہیں تکبر سے دور کرے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے اس ماحول کے ساتھ؟ اس کا تعلق یہ ہے اس ماحول کے ساتھ کہ تم اگر نمازیں پڑھ رہے ہو اور خدا کے معاملے میں تکبر کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہو، اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہو پروردگار تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے، ہم اپنا الگ بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نمازیں ایک ورزش کے طور پر تو ہے لیکن تمہیں تکبر اور کبر سے دور نہیں کر رہے، خدا کے سامنے تکبر کر۔ اس کے بعد وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَّةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، پروردگار نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے نفس کی پاکیزگی کے لیے اور رزق میں اضافے کے لیے۔ نفس کی پاکیزگی کو پروردگار نے زکوٰۃ اور خمس میں رکھا کہ تم جب اللہ کی راہ میں پیسے کو خرچ کرو گے تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں احساس ہوگا کہ وہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، یہ احساس تمہاری طہارت کا باعث بنے گا۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا مولا کو جیب سے نکال کر دیتے ہوئے ذرا گرانی سی محسوس ہوتی ہے، ایک بھاری پن محسوس ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے کہ انسان جیب سے نکال کر کچھ دے خدا کی بارگاہ میں۔
مولا نے کہا کہ مسئلہ اس عمل میں نہیں ہے، مسئلہ فکر میں ہے، فکر کا مسئلہ درست ہوگا تو عمل کا مسئلہ درست ہو جائے گا۔ کہ مولا کیا مسئلہ ہے؟ کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ جو تم دے رہے ہو وہ فنا ہو رہا ہے، جو تمہاری جیب میں رہ رہا ہے وہ باقی ہے، ہمیشہ بقا پا جائے گا۔ اگر اس کو عوض کر دو، اس کو تبدیل کر دو تو تمہیں دینے میں گھبراہٹ اور الجھن محسوس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دے رہے ہو وہ اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، تو جو دے رہے ہو وہ بقا پا رہا ہے، جو تمہاری جیب میں پڑا ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ نفس کی طہارت زکوٰۃ کے ذریعے سے، جب تم دو گے تو یہ احساس ہوگا کہ میرا نہیں تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے انسان بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ نفس بالکل رینیو ہو جاتا ہے مصیبتوں میں، بالکل نیا ہو جاتا ہے، فیکٹری ریسیٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبتوں میں اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جہاں مصیبت ایک سختی ہے وہاں مصیبت ایک نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پورے بدن کو شرک کی آلودگی سے، تکبر کی آلودگی سے، خباثتوں سے، رجس سے پاک کر دیتی ہے، تمہیں دوبارہ خدا کی طرف متوجہ کر۔ دوسرا وَنِمَاعًا فِي الرِّزْقِ، اور پروردگار نے زکوٰۃ کو قرار دیا ہے تاکہ رزق میں اضافہ ہو۔ اب یہ مرحلہ بہت عجیب ہے، زکوٰۃ دینے سے تو رزق میں کمی ہو رہی ہے۔ بھائی 100 روپے تھے 20 روپے دے دیے تو رزق بڑھا یا کم ہوا؟ رزق تو کم ہوا نا۔ بی بی کہہ رہی نہیں، زکوٰۃ پروردگار نے قرار دی ہے تاکہ رزق تمہارا بڑھے۔ اب اس مقام پر بہت سی شروحات ہیں کہ جو مفصل پیش کی جا سکتی ہیں آپ کی خدمت میں، اور بہت سے شارحین نے اس پر گفتگو کی ہے، لیکن بہترین شرح جو مجھے لگتی ہے وہ حضرت علامہ محمد تقی مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، جو خطبہ فدکیہ کی شرح کی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کا مالدار فرد ہے۔ درست ہے؟ یعنی اسے اپنے منافع میں سے اخراجات نکالنے کے بعد پیسے بچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نسبتاً مالدار ہے، بالکل لوور کلاس کا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل پسا ہوا طبقہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کے پاس بالآخر کچھ بچ رہا ہے سال کے بعد۔ درست ہے؟ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ طبقہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی پسا ہوا طبقہ ہے۔ وہ یہاں پر یہ شرح کرتے تھے بی بی کے اس جملے کی کہ جب یہ زکوٰۃ نکالے گا اور زکوٰۃ نکال کر لے جا کر کے دے گا اس فرد کو کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ اپنے ان پیسوں کو لے کر کہاں سے آ کر کے خریداری کرے گا؟ زکوٰۃ نکالنے والے نے جب زکوٰۃ نکالی تو وہ زکوٰۃ اس نے دی اس غریب آدمی کو۔ وہ غریب آدمی دوبارہ سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو خریدنے کے لیے کہاں آئے گا؟ انہی جگہوں پر آئے گا کہ جو ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے کہ جو زکوٰۃ نکال رہے تھے۔ یعنی تم زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے معاشرے میں کسی فرد کی مدد بھی کر رہے ہو اور تمہارا مال دوبارہ پلٹ کر تمہارے ہی طبقے میں واپس آ رہا۔ تو اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھو تو تمہارا رزق کم نہیں ہو رہا بلکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو رہا۔ زکوٰۃ کا وجوب بھی ادا ہو رہا ہے، کسی کی مدد بھی ہو رہی ہے، اور وہ پیسہ دوبارہ پلٹ کر دوبارہ اسی طبقے کی طرف آ رہا ہے کہ جو زکوٰۃ نکالنے والا طبقہ۔ اسی لیے جو زکوٰۃ و خمس دینے والے معاشرے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیسے والے ہیں ان کی نشو و نما رک جاتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگوں کی قوت خرید بڑھتی ہے تو لوگ آ کر کے خریدتے ہیں، اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بناتا کون ہے؟ وہی لوگ بناتے ہیں کہ جو زکوٰۃ و خمس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سیلز کس کی بڑھتی ہے؟ انہی لوگوں کی بڑھتی ہے کہ جو زکوٰۃ و خمس دے رہے ہیں۔ عملاً اس معاشرے کے اندر یہ جو چرخہ گھومتا ہے، یہ جو سائیکل گھومتا ہے، یہ جو پیسے تمہاری جیب سے نکل کر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ تمہاری جیب میں آتے ہیں، یہ تمہارے رزق میں، تمہارے کاروبار میں نمو کا اور اضافے کا اور بڑھنے کا باعث ہے، نہ کہ کم ہونے کا۔ یعنی اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہاری دکان سے 10 لباس بک رہے تھے، اب جب زکوٰۃ دو گے تو تم نے اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے 4 لوگوں کی قوت خرید کو بڑھایا، وہ آ کر کے دوبارہ تمہاری ہی دکان سے یا تم جیسی ہی کسی دکان سے لباس کو خریدیں گے، تو اب تمہاری سیل 10 لباس سے بڑھ کر 14 لباس ہوگی۔ تو نتیجتاً زکوٰۃ
رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہے وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، پروردگار متعال نے روزے کو قرار دیا ہے تاکہ اخلاص کو تثبیت کرے. تثبیت یعنی کیا؟ یعنی کسی چیز کو مضبوط کرنا، پائیدار کرنا. تمہارے اخلاص کو پائیدار کرنے کے لیے پروردگار نے روزے کو قرار دیا. کیا مطلب؟ دیکھیے اخلاص انسان کے وجود میں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام خدا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اسی کے اگلے لمحے فوراً کہیں نہ کہیں سے شیطان حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے خدا کے لیے تو کر رہا ہے لیکن وہ بھی تجھے دیکھ رہا ہے، دیکھ وہ بھی تجھے دیکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے، روزانہ نماز پڑھنے آتا ہے. کام آپ نے خلوص کے ساتھ کیا ہے، لیکن اگلے لمحے شیطان اس خلوص کی پائیداری کو ختم کر دیتا ہے، اس خلوص کے اس تکرار کو، اس کی تثبیت کو ختم کر دیتا ہے. خلوص آتا ہے ایک لمحے کے لیے اور واپس. بی بی کہہ رہی ہے پروردگار نے روزے کو قرار دیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہارے خلوص کو تثبیت کرے. تو روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ خلوص کی تثبیت ہوتی ہے؟ تو روزے میں اور بقیہ عبادتوں میں ایک بنیادی فرق ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں اور روزے میں ایک بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے روزے میں خلوص زیادہ پایا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں آپ نے کچھ کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے تو کچھ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کچھ کرنا ہے، خمس دینا ہے تو کچھ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے تو کچھ کرنا ہے. لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے جس میں آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ نہیں کرنا. روزہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے صبح سے شام تک؟ آپ کسی سے پوچھئے، علماء کرام تشریف فرمائے کہ روزے کی تعریف کیا ہے؟ کہ کرنا کچھ نہیں ہے، مبتلات روزہ کو نہیں کرنا. جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم دوسروں سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہو، جب حج کر رہے ہو تو دوسروں سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہو، جب زکوٰۃ دے رہے ہو تو دوسروں سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہو، جب جہاد کر رہے ہو تو دوسروں سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہو. جب دوسروں سے الگ ہو کر کچھ کرو گے تو یہاں پر شیطان کے حملے کا خطرہ ہے کہ شیطان کہے گا دیکھ وہ نہیں کر رہے تو کر رہا ہے. لیکن روزے کی عبادت میں تم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. نماز کی طرح تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، زکوٰۃ کی طرح تمہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، بلکہ تم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کچھ چیزوں سے بچ کر پروردگار سے یہ کہہ سکتے ہو پروردگار کسی کو نہیں معلوم لیکن میں تیری خاطر بھوکا ہوں، کسی کو نہیں معلوم لیکن تیری خاطر پیاسا ہوں، کسی کو نہیں معلوم لیکن تیری خاطر میں نے اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے بچایا. تو کہا کہ خلوص کا یہ پہلو روزے میں زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ روزے کی عبادت کو چھپایا جا سکتا ہے. نماز کی عبادت کو چھپایا، نماز کو چھپانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، کمرے کو بند کرنا پڑے گا، اندر جا کر کے آپ نماز پڑھیں. جہاد کی عبادت کو چھپایا نہیں جا سکتا. زکوٰۃ کی عبادت کم از کم اسے جسے دے رہے ہیں پتہ چل جائے گا، لیکن روزے کی عبادت کو چھپانے کی ضرورت نہیں. روزے کی عبادت چھپی ہوئی ہے، جب چھپی ہوئی ہے تو خود بخود اس کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ کسی اور کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں. یہ بھی کہتی ہے کہ پروردگار نے روزے کو قرار دیا ہے تاکہ تمہارے نفس میں، تمہارے وجود میں اخلاص کی تثبیت کی جا سکے. والحج تشییدا للدین. ابھی دیکھیے بی بی اس مقام پر حج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حج کیا ہے. حج کا بالکل برعکس تصور بی بی دے رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے. ہمارے معاشرے میں جو حج کا تصور موجود ہے وہ کیا ہے کہ حج پر جانا ہے، زیارت کرنی ہے، گناہ بخشوانے ہیں، اللہ سے توبہ کرنی ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دو چیزوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتے. ایک ہے عبادتوں کا ہدف، ایک ہے عبادتوں کا فائدہ. ان دو چیزوں میں ہم لوگ جدائی. میں بہت آسان سی مثال دوں. آپ یہاں سے جہاز لیتے ہیں کہیں جانے کے لیے، لاہور جانے کے لیے مثال کے طور پہ. آپ کا ہدف کیا ہے؟ جی لاہور پہنچنا آپ کا ہدف. سونا آپ کا ہدف ہے سیٹ پر. کھانا کھانا آپ کا ہدف ہے.
لیکن جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو کھانا دیا جاتا ہے، آپ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، پانی دیا جاتا ہے، پانی بھی پی لیتے ہیں، کچھ دیر سو بھی جاتے ہیں، گھنٹہ آرام بھی کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی تحفہ بھی آپ کو دے دیا جائے کہ آپ جا رہے ہیں تو یہ ایئر لائن والوں کی جانب سے کوئی بیگ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی تحفے کے طور پر۔ یہ سارا کا سارا جو کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، آرام کا موقع مل رہا ہے، تحفہ مل رہا ہے، یہ سب کا سب فائدہ ہے۔ ہدف کیا ہے کہ آپ نے لاہور پہنچنا ہے۔ اگر کوئی اسی فائدے کو ہدف بنا لے تو اپنے اصل ہدف سے غافل ہو جائے گا۔ ہدف اپنی جگہ پر برقرار رہنا چاہیے، راستے میں آنے والے فوائد کو اٹھاتے چلے جاؤ، کوئی مسئلے کی بات۔ بی بی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے حج کو اس لیے نہیں قرار دیا، حج کا ہدف یہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں، حج کا ہدف یہ ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو، دین کی طاقت اور قوت کا اظہار ہو، عالم کفر پر، عالم نفاق پر، عالم یہود پر ایک تمہارا غلبہ ہو، ان پر ایک تمہارا روب ہو، ایک تمہارا دبدبہ ہو۔ وہ کہیں کہ اتنے سارے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے لباس کو چھوڑ کر، ایک جیسا لباس پہن کر، مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف قوموں کے رہنے والے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، اگر ان کا رخ ہماری طرف ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ پروردگار نے حج کے ہدف کو اس لیے قرار دیا ہے۔ ہاں، حج کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جاؤ گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، جاؤ گے تو تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، جاؤ گے تو تمہیں زیارت رسول کا ثواب بھی ملے گا، جاؤ گے تو طواف کا موقع بھی ملے گا، جاؤ گے تو ہم تمہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کی عبادت کا ثواب بھی دیں گے۔ یہ سارے فائدے ہیں، فائدوں کو حاصل کرتے چلے جاؤ، لیکن تمہاری نگاہ اس ہدف کی طرف ہونی چاہیے جس کے لیے پروردگار نے حج کو قرار دیا۔ بھی فرما رہی ہیں کہ پروردگار نے حج کو کیوں قرار دیا؟ تشییداً للدین، دین کی مضبوطی کے لیے، دین کے استحکام کے لیے پروردگار متعال نے حج کو قرار دیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ۔ یہ آخری تین جملے میں آپ کے خدمت میں بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ تین جملے ہیں اور ان تینوں جملوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلا وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، دوسرا وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور تیسرا جملہ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ۔ بی بی کہہ رہی ہے پہلے میں سادہ ترجمہ بیان کر دوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے مختصر تشریح بیان کر کے گفتگو کو ختم کر دوں۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ پروردگار متعال نے عدل کو قرار دیا ہے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ہماری اطاعت کو ملت کا نظام قرار دیا اور ہماری امامت کو تفرقے سے امان قرار دیا۔ ابھی تین جملے ہیں، ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اب دیکھیے، کسی بھی معاشرے میں کوئی نظام اس وقت تک رائج نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کے دلوں میں یہ احساس نہ ہو کہ یہ نظام ہمارے فائدے کے لیے۔ نظام سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نسبت عدم اعتماد نہ ہو۔ بہت آسان سی مثال دوں، کراچی میں ابھی ٹریفک میں کچھ نئے قوانین لاگو ہیں، اب جس سے مل رہے ہیں ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، لوگ تاکہ سیٹ بیلٹ پہنے، خیال رکھیں، کھڑے ہوں، کہہ رہے ہیں مولانا یہ سب کھانے کے دھندے ہیں، یہ سب پیسہ کھانے کے دھندے ہیں، پیسہ کمانے کے دھندے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قانون تو ظاہراً اچھا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس قانون سے جو پہلے والا مرحلہ ہے وہ طے نہیں ہوا۔ پہلے لوگوں اور عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد کی فضا ہونی چاہیے تاکہ اگر حکومت کوئی نظام بنائے تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ نظام میرے فائدے کے لیے بنایا جا رہا ہے، تب وہ اس پر عمل کرے گا۔ اگر آپ اس پہلے مرحلے کو چھوڑ کر سیدھا نظام بنانے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جہاں کیمرہ لگا ہے وہاں تو وہ پابندی کرے گا، لیکن جہاں کیمرہ نہیں لگا وہاں پابندی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کمانے کے لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے جہاں پر کیمرہ لگا ہے وہاں پر کھڑا ہو جائے گا، جہاں کیمرہ نہیں لگا وہاں پر سگنل توڑ کے چلا جائے۔ لیکن اگر پہلا مرحلہ طے ہو جائے اور اعتماد کی فضا قائم ہو جائے تو جہاں کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو وہ قوانین کی پابندی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ یہ قانون میرے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ بی بی اس مقام پر فرما رہی ہے وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ،
نظام قانون دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے کہ تمہارے درمیان عدالت کا نظام رائج اور نافذ ہے یا نہیں. اگر عدالت کا نظام نہیں ہوگا تو بد اعتمادی ہوگی. جب بد اعتمادی ہوگی تو دنیا کا بہترین سے بہترین نظام بھی آ کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی نسبت بد اعتماد ہو. تم کہہ رہے ہو اگر میں قانون پر عمل کروں گا تو وہ مجھے کھا جائے گا, وہ کہہ رہا ہے اگر میں قانون پر عمل کروں گا تو یہ میرا حق کھا جائے گا. عدالت نہیں ہے معاشرے کے اندر, اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر, بلکہ بد اعتمادی ہے. نتیجتاً کوئی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر عمل کرے گا بھی تو صرف اس جگہ جہاں زبردستی عمل کروایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قانون پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ فلاں آ کر کے میرا حق کھا جائے گا. لیکن اگر تم معاشرے میں پہلے عدالت کو نافذ کر دو تو اب جو قانون آئے گا وہ تمہیں سعادت تک لے کر کے جائے. بی بی فرما رہی سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ والعدل تنسیقا للقلوب. پروردگار نے عدل کو اس لیے قرار دیا ہے تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں. ٹوٹے ہوئے دلوں پر نظام نافذ نہیں کیا جاتا, جڑے ہوئے دلوں پر نظام نافذ کیا جاتا. جب تک دل جڑ نہ جائیں اس وقت تک دنیا کا بہترین نظام بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا, اور جب دل جڑ جائیں تو کوئی ایسا نظام کہ جس میں غلطی ہو وہ بھی فائدہ پہنچاتا. پہلے دل جڑے ہونے چاہیے, ٹوٹے ہوئے دلوں پر نظام فائدہ. اسی لیے آپ دیکھیے اب یہاں پر موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن میں سے اشارہ کروں, کیوں کہا گیا اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی کہ مولا کی خدمت میں آیا, مولا کہتا ہے تجلسون اتحدثون, تم لوگ بیٹھتے ہو, باتیں کرتے ہو, ہماری بات کرتے ہو, ہماری محبت کا تذکرہ کرتے ہو, ہماری ولایت کا تذکرہ کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم کوئی بڑا کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تمہارے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوں. والعدل تنسیقا للقلوب. پھر بھی کہتی ہیں کہ جب عدالت کا نظام آ گیا, جب عدالت آ گئی معاشرے کے اندر, بد اعتمادی ختم ہو گئی, ہر ایک کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو قانون بنے گا وہ میرے فائدے کے لیے بنے گا. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون کون سا قانون؟ تب تمہارے پاس دو آپشن ہے, اپنا بنایا ہوا قانون اٹھا لو یا خدا کا بنایا ہوا قانون اٹھا لو. اپنا بنایا ہوا قانون اٹھاؤ گے تو ہر کچھ عرصے کے بعد اس میں ترمیم کرنا پڑے گی, اور ترمیم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے غلط تھا اب صحیح کیا جا رہا. اور اگر خدا کا قانون بناؤ گے اور اسے اٹھاؤ گے اور اسے نافذ کرو گے تو وہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا کہ جیسا آج ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بی بی کہہ رہے ہیں پہلے عدل کے نظام کو نافذ کرو اور اس کے بعد وطاعتنا نظاما للملہ. اگر قانون چاہیے تو دوسرے دروازوں پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کا قانون لینے کے لیے ہم اہل بیت کے دروازے پر آؤ. تو دوسری بات, تیسری بات بھی کہہ رہی ہے کہ جب قانون بھی آ گیا, اب عدل بھی آ گیا, عدل کے نتیجے میں قانون بھی آ گیا اور قانون بھی خدائی قانون آ گیا, تو اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس قانون کو نافذ کرنے والا کون ہو. اس قانون کو نافذ کرنے میں دوبارہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ خود بناؤ, اگر خود بناؤ گے تو وہ بار بار ہر مسئلے میں اس کے پاس جاتا ہوا نظر آئے گا کہ جسے خدا نے بنایا, اور اگر اسے بناؤ گے کہ جسے خدا نے بنایا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. تو اس قانون کے نفاذ کے لیے بھی تم مجبور ہو کہ خدا کے بنائے ہوئے حاکم اور خلیفہ اور نمائندے کا انتخاب کرو. تو بی بی نے فرمایا وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ, ہماری امامت ہے جو تمہیں تفرقے سے نجات دے سکتی ہے. ورنہ آج تم ایک بناؤ گے, کل کوئی اور کھڑا ہو کر کے کہے گا یہ نہیں یہ. جب تمہاری مرضی چل سکتی ہے تو اس کی مرضی بھی چل سکتی ہے, جب 2 کی مرضی چل سکتی ہے تو 4 کی مرضی بھی چل سکتی ہے, جب 4 کی مرضی چل سکتی ہے تو 8 کی مرضی بھی چل سکتی ہے. تم تفرقے کے نتیجے میں بٹتے چلے جاؤ گے. اگر تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو کیا ہے, کسی ایسے کے بنائے ہوئے کو مانو جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. وَأَمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَةِ, ہماری امامت ہے کہ جو تمہیں تفرقے سے نجات دے گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا امام خدا کا بنایا ہوا ہے, اور خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. لیکن انسان کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اگر اس انسان کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے تو اس انسان کا بھی ہو سکتا ہے, اس کا ہو سکتا ہے تو اس کا بھی ہو سکتا ہے, اس کا ہو سکتا ہے تو اس کا بھی ہو سکتا ہے. نتیجتاً تم بڑھتے چلے جاؤ گے. لیکن اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے پر اتحاد کر لو تو تمہیں تفرقے سے نجات مل جائے گی. بس عزیزان کرام قدر, شہادت حضرت زہرا کے ایام گزر گئے اور
ایک اور شہادت جو آئندہ آنے والی ہے اس بیوی کی شہادت ہے کہ جس کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے اے علی مجھے فاطمہ کہہ کر کے مت بلایا کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین کو ماں یاد آ جائے۔ وہ بیوی کہ جس نے عباس جیسے باوفا کی تربیت کی، وہ بیوی کہ جب رشتہ پہنچا امیر المومنین کا اور والد نے آ کر کے سوال کیا کہ اے فاطمہ کیا تمہیں قبول ہے کہ علی کی زوجیت میں جاؤ اور علی سے شادی کرو؟ تو ایک دفعہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ ام البنین کے تعارف کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ احب ان اکون خادمۃ علی ابن ابی طالب، بابا یہ نہ کہیے کہ علی کی زوجہ بن کر کے جا رہی ہوں، میں علی کی خادمہ بن کر کے جانا چاہتی ہوں۔ ام البنین اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچایا کہ پھر ام البنین کے بیٹے کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچایا کہ اب جہاں جہاں حسن و حسین کا تذکرہ ہے وہاں وہاں عباس کا تذکرہ۔ اس طرح سے اپنی ذات کو فنا کر دیا فاطمہ کے لیے کہ اب فاطمہ کی جانب سے اجر یہ ہے کہ جہاں جہاں میرے حسین کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں تیرے عباس کا تذکرہ ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس پلٹ کر کے مدینہ منورہ آیا، ایک دفعہ بشیر کو بلایا اور بشیر کو بلا کر کے کہا کہ بشیر جاؤ اور جا کر کے مدینے میں ندا دے دو کہ حسین کا قافلہ واپس پلٹ آیا ہے۔ بشیر چلا اور یہ آوازیں دیتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ کے رہنے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ جو مدینے کا سردار تھا وہ کربلا کے میدان میں مارا گیا، اس کا جسم تو کربلا میں رہ گیا لیکن اس کے سر کو کوچے اور بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا۔ اب یہ آوازیں دیتا دیتا ایک دفعہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ بشیر کہتا ہے کہ ایک دروازہ کھلا، ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے کہا بشیر تجھے میری دادی بلا رہی ہے۔ کہا میں سمجھ گیا یہ ہو نہ ہو عباس کا بیٹا ہے۔ آیا کیا دیکھا ام البنین دروازے پر کھڑی ہیں اور کہہ رہے بشیر کیا کہہ رہا ہے، ذرا مجھے بتا کربلا میں کیا ہوا؟ بشیر کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا، 4 بچوں کی شہادت کی خبر ماں کو سناؤں تو کیسے سناؤں؟ کہا سوچا یہ کہ آہستہ آہستہ کر کے بتاتا ہوں۔ کہ بی بی تمہارا پہلا بیٹا مارا گیا، کہا اور بتا۔ کہ بی بی تمہارا دوسرا بیٹا مارا گیا، کہا اور بتا۔ کہ بی بی تمہارا تیسرا بیٹا مارا گیا، کہا اور بتا۔ ایک دفعہ سر کو جھکا کر کے کہا بی بی تمہارا عباس بازو کٹا کر کے سو گیا۔ ایک دفعہ جلال کے عالم میں کہا تجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ اخبرنی عن الحسین، میں اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، مجھے فاطمہ کے بیٹے کا بتا حسین کا کیا ہوا؟ کہ بی بی حسین کے گلے پر چھری چل گئی۔ بس ایک اور سوال کا جواب دے دے، جب حسین کو مارا جا رہا تھا میرا عباس زندہ تھا یا اس دنیا سے جا چکا تھا؟ کبھی بھی تمہارا بیٹا وفا کی لاج رکھ کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا کہ عباس آج تمہاری ماں نے دودھ معاف کر دیا، اگر حسین کے بدن کو خراش بھی آتی اور تم زندہ ہوتے تمہاری ماں دودھ نہ بخشتی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، محبت فاطمہ کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما، دنیا میں ان کا راستہ عطا فرما، قبر کو ان کے نور سے منور فرما، بروز محشر ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ بار الہ پرچم فاطمہ کو بلند کرنے والوں کو فتح و نصرت عطا فرما، مجاہدین اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ان کے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔